ٹریجر آف نالج کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ٹریجر آف نالج کی منی سیریز سلطنت سلجوق کا چھٹا اور آخری حصہ۔ دوستو، اگر آپ نے اس منی سیریز کے بقیہ حصوں پر مبنی ویڈیوز نہیں دیکھی تو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آئی بٹن میں موجود اس سیریز کے تمام حصوں کو دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو سلطنت سلجوق کے عروج اور زوال پر مبنی تمام معلومات مل سکیں۔ معزز ناظرین، چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب، جس کا عنوان ہے سلطنت سلجوق کا خاتمہ۔ لیکن پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد از جلد پہنچ سکیں۔ ملک شاہ فوت ہوا اور اس نے اپنے پیچھے 4 بیٹے چھوڑے، جن کے نام برقیہ، محمد، سنجر اور محمود جو بعد میں ناصر الدین محمود کے نام سے پہچانا گیا بچہ تھا، لیکن اس کے ہاتھ پر بیعت کی گئی کیونکہ اس کی ماں ترکان خاتون کو ملک شاہ کے دور میں بڑی قدر و منزلت حاصل تھی۔ محمود تقریباً 2 سال 485 ہجری بمطابق 1092 عیسوی تا 487 ہجری بمطابق 1094 عیسوی حکمران رہا۔ کیونکہ ان کا اور ان کی والدہ کا وصال ہو گیا، ان کے بعد رکن الدین ابو المظفر برقیاغ بن ملک شاہ آیا اور 498 ہجری بمطابق 1105 عیسوی تک حکمران رہا۔ پھر رکن الدین ملک شاہ ثانی کے ہاتھ پر بیعت ہوئی اور اسی سال اقتدار غیاث الدین ابو شجاع محمد کے ہاتھ لگا اور وہ 511 ہجری بمطابق 1128 عیسوی تک مسند حکومت پر جلوہ افروز رہے۔ عظیم دولت سلجوقیہ کا آخری حکمران غیاث الدین ابو شجاع محمد تھا، جس کا پایہ تخت ماوراء نہر کا علاقہ تھا اور خراسان، ایران اور عراق کے علاقوں پر بھی اس کی حکمرانی تھی۔ بالآخر 522 ہجری 1128 عیسوی میں سلجوقی سلطنت شاہنامہ خوارزم کے ہاتھوں ختم ہو گئی۔ ماوراء النہر سے سلجوقیوں کی عظیم سلطنت کے خاتمے کے ساتھ ہی سلاجقہ افتراق و انتشار کا شکار ہو گئے اور ان کی وحدت پارا پارا ہو گئی۔ ان کی طاقت اس قدر کمزور ہو گئی کہ سلجوقی متعدد گروہوں اور باہم متصادم لشکروں میں تبدیل ہو گئے، جو تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے باہم دست و گریباں رہتے تھے۔ عظیم سلجوقی دولت کئی چھوٹی چھوٹی امارات اور دول میں تقسیم ہو گئی اور یہ امارات اور سلطنتیں کسی ایک سلطان کے اقتدار کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوئی، جیسا کہ وہ سلطان تغرل بیگ، سلطان الپ ارسلان اور سلطان ملک شاہ اور ان کے ارسلاف کے دور میں متحد رہی تھی۔ ہر ایک علاقہ خود مختار تھا، ہر ایک کا اپنا فرما روا تھا اور ان چھوٹی چھوٹی امارات میں کسی قسم کا تعاون نہیں تھا۔ اس افتراق و انتشار کے نتیجے میں ماوراء النہر سے ایک اور طاقت ابھر کے سامنے آئی۔ یہ خوارزمی سلطنت تھی جو ایک عرصہ تک منگولی حملوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی رہی۔ خوارزمی سلطنت کے ساتھ سلجوقی امارات عراق اور شام کے شمال میں قائم ہوئی، جو اتابک امارات کے نام سے پہچانی جاتی تھی۔ اسی عرصہ میں سلاجقہ روم کی سلطنت سامنے آئی۔ یہ وہ سلطنت ہے جس نے صلیبی حملوں کو روکا اور ایشیا کوچک کا شمال مغربی کونا دشمن کی دست برد سے محفوظ رکھا، لیکن یہ سلطنت منگولیوں کے تابڑتوڑ حملوں کا مقابلہ نہ کر سکی اور بالآخر غارت گروں نے اس علاقے میں تباہی مچا دی۔ سلجوقی سلطنت کے سقوط میں متعدد عوامل کار فرما تھے اور یہی عوامل عباسی خلافت کے سقوط کا پیشہ خیمہ ثابت ہوئے۔ ان عوامل میں سے چند یہ ہیں: سلجوقی گھر کے اندر بھائیوں، چچاؤں، بیٹوں اور پوتوں کے درمیان تخت و تاج کے لیے چپ کلش، بعض امراء، وزراء اور اتابکوں کی طرف سے سلجوقی حکمرانوں کے درمیان فتنہ و فساد کی آگ بھڑکانا، حکومتی امور میں خواتین کا عمل و دخل،
عباسی خلفاء کا سلجوقی فوجی قوت کے سامنے کمزور اور بے بس ہونا اور ہر طاقتور سلجوقی سلطنت کے تاجور کی حکومت کو تسلیم کر کے خطبہ میں اس کے نام کو شریک کرنے کی اجازت دے دینا اور اس سلسلے میں احتیاط نہ کرنا۔ سلجوقی سلطنت کا شام، مصر اور عراق کو عباسی خلافت کے جھنڈے کے نیچے متحد کرنے میں ناکام ہونا، سلجوقیوں کا مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار رہنا، اسی چیز نے ان کی قوت کا خاتمہ کیا، حتیٰ کہ عراق میں ان کی سلطنت ختم ہو گئی۔ سلجوقی سلطنت کے خلاف باطینیوں کی مذموم سازشیں اور سلجوقی سلاطین ان کے قائدین اور زعماء کو دھوکے سے قتل کرنے کے لیے ان کی مسلسل کوششیں اور خونی حملے، سمندر پار سے آنے والے صلیبی جنگجو اور سلجوقی سلطنت کا یورپ سے آنے والے وحشی جنگجو لشکروں کے ساتھ ٹکراؤ، ان کے علاوہ کئی دوسرے اسباب بھی تھے۔ لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کہ اپنے دور حکومت میں سلجوقیوں نے بہت ہی عظیم کارنامے سر انجام دیے، جن میں سے اہم ترین درج ذیل ہیں۔ دولت سلجوقی کی بدولت عباسی خلافت کا زوال قریباً 2 صدیاں مؤخر ہو گیا۔ اگر سلجوقی نہ ہوتے تو شیعہ رافضیوں کے ہاتھوں بہت پہلے عباسی خلافت کا وجود مٹ جاتا۔ مصر کی سلطنت عبیدی فاطمی سلجوقیوں کی طاقت کی وجہ سے مشرق کے عرب مسلمانوں کو باطنی عبیدی رافضی سلطنت کے جھنڈے تلے جمع نہ کر سکی اور اس طرح ان کے مذموم مقاصد پورے نہ ہوئے۔ دولت سلجوقی کی کوششیں اسلامی مشرق کے اتحاد کی تمہید اور پیش خیمہ تھیں، اور یہ اتحاد سنی سلطنت عباسی کے جھنڈے کے نیچے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں مکمل ہوا۔ سلجوقیوں نے اپنے زیر نگین خطے میں علمی اور انتظامی ترقی کے حوالے سے بڑا اہم کردار ادا کیا اور اس علاقے میں امن و امان قائم کیا۔ بازنطینی شہنشاہیت کی طرف سے ہونے والے صلیبی حملوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کافی حد تک منگولی خطرے سے نمٹنے کی کوشش کی۔ ان علاقوں میں سنی مذہب کی ترویج کی کوشش کی اور سنی علماء کی قدر و منزلت کو بڑھایا۔ یہ ہے سنی سلجوقیوں کے بارے میں ایک مختصر سا جائزہ، اور دین اسلام کی خدمت میں ان کے کردار کا تذکرہ بلا شبہ یہ ظلم، جھوٹ اور بہتان ہوگا اگر ہم ان چند لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر کان دھریں جو ان جواں مرد اور شجاع مجاہدین اسلام کے بارے بے سر و پا باتیں کرتے ہیں، جیسے پروفیسر نجیب زیب نے تاریخ مغرب اور اندلس کے عنوان سے جنرل انسائیکلوپیڈیا میں ان کی طرف کئی من گھڑت باتیں منسوب کر کے ان کی سیرت کو داغدار کرنے کی مذموم کوشش کی ہے۔ دوستو، یہ تھی سلطنت سلجوق کی عروج اور زوال کی داستان۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ۔